السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج 23 جولائی جمعرات کا دن ہے اور طریق لبیک کے حوالے سے اہم خبریں ہم تک پہنچی ہیں، وہ تمام تر انفارمیشن آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ طریق لبیک پاکستان نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جو ان سے گرین پارٹی کا انتخابی نشان چھینا گیا تھا، سپریم کورٹ کا رخ کر لیا ہے اور سپریم کورٹ کو میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں۔ دوسرا، سینیٹر مشتاق احمد نے طریق لبیک پاکستان کے ساتھ جو 13 اکتوبر مریدکے میں جو آپریشن ہوا تھا اس حوالے سے حیران کن انکشافات کیے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینکر حامد میر نے طریق لبیک کی مقبولیت کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق سامنے رکھے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ طریق لبیک نے سپریم کورٹ میں مسجد رحمت للعالمین کیس کو بھی لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ علامہ سعد رضوی نے ایک الیکشن اتھارٹی قائم کی تھی، اور یہ الیکشن اتھارٹی جو ہے وہ سانحہ مرید کے سے قبل وہ بنا کر گئے تھے، جس کے پاس تمام تر الیکشنز کے اختیارات ہیں، وہ کیسے ورک کرتی ہے، کیسے فنکشن کرے گی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیں کہ طریق لبیک پاکستان جن کے خلاف الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ ان سے انتخابی نشان کرین واپس لے لیا گیا تھا، اور واپس اس وجہ سے لیے تھے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ ٹائم پر نہیں کروائے گئے طریق لبیک کی جانب سے۔ اس وجہ سے ایک آرٹیکل کے تحت جو پاکستان کا آئین ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان سے انتخابی نشان واپس لے لیا، ایسے ہی جیسے ایک مرتبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی واپس لیا گیا تھا، بلے کا نشان طریق لبیک سے بھی لے لیا گیا، لیکن طریق لبیک نے اپنے تحفظات جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ استدعا مسترد کر دی گئی۔ اب وہ سپریم کورٹ کا رخ کر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ میں وہ جو اپنے دلائل دیں گے، جو اعتراضات اٹھائے ہیں، وہ یہ ہے کہ سانحہ مرید کے جو ہے وہ ایک گرینڈ آپریشن طریق لبیک کے اوپر ناجائز کیا گیا، اور طریق لبیک کی تمام تر قیادت کو جو ہے وہ منظر عام سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر جو بڑا رہنما تھا، ٹاپ لیڈرشپ تھی، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشنز کروانے میں تھوڑی تاخیر ہوگی، اور دوبارہ سے طریق لبیک کا جو انتخابی نشان ہے ان کو واپس کیا جائے۔ تو یہ طریق لبیک کے جو دلائل ہیں یہ مضبوط ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے طریق لبیک کی لیگل ٹیم کی جانب سے کہ امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس فیصلے کو مسترد کرے گا، اور دوبارہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ طریق لبیک کو کرین پارٹی کا جو نشان ہے وہ دوبارہ سے الاٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، طریق لبیک نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک جو ہے وہ لیگلی جتنے بھی فیصلے کیے جا سکتے تھے وہ طریق لبیک نے کیے ہیں۔ تصادم کا راستہ اپنائے بنا جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ قانون کا راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں، حالانکہ عدالتوں سے کافی زیادہ مایوسی ہوئی طریق لبیک کو۔ علامہ سعد رضوی کی بازیابی کیس میں مایوسی ہوئی، اس کے علاوہ متعدد اور کیسز تھے جن میں ان کو جو ہے وہ مایوسی ہوئی، اس کے باوجود جو ہے وہ طریق لبیک پاکستان میں رہنے والی ایک پرامن جماعت کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے اب بھی عدالتوں کا رخ کر رہی ہے، اب وہ سپریم کورٹ کی طرف گامزن ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مسجد رحمت للعالمین کا کیس جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا کہ حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا کہ اس 2 کلومیٹر ریڈیس کے اندر 32 اور مساجد ہیں، اگر لوگوں کو نماز پڑھنی ہے تو باقی 32 مساجد میں پڑھیں۔ مسجد رحمت للعالمین کیونکہ طریق لبیک کا مرکز ہے، طریق لبیک اس کو سیاسی طور پر استعمال کرتی ہے اور سیاسی دفتر ہے، حالانکہ دفتر کی جگہ الگ ہے اور مسجد کی جگہ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت نے بتایا کہ اس کو ہم نہیں کھول سکتے، ہماری جو ہے وہاں پر اگر کھولا جائے گا تو دوبارہ سے خدشہ طریق لبیک مضبوط ہو کر دوبارہ سے وہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور دوبارہ سے احتجاج کی کھول نہ دے دے، تو لاہور ہائی کورٹ سے اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ تو اب سپریم کورٹ میں جو ہے مسجد رحمت للعالمین کیس کو بھی لے کر جا رہی ہے طریق لبیک، تو ایک اچھی پرامن جماعت ہونے کا ثبوت دے رہی ہے طریق لبیک۔ اب تک کے تمام تر عدالتی مایوسی کے باوجود اب بھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، کسی قسم کا کوئی تصادم، کسی قسم کا کوئی لوگوں کو اکسانے والی چیز جو ہے ہمیں طریق لبیک کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی، نہ پاکستان کے خلاف کوئی نعرے بازی دیکھنے کو ملی، نہ پاکستان مخالف کوئی نعرہ لگایا، بلکہ جب بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ تھی تب بھی پاکستان کی فوج کا بڑا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان جو ہے وہ ایران کے مسئلے پر جو ہے ایک اچھا اقدام اٹھایا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ طریق لبیک نے ان کو کوششوں کو سراہا۔ تو اچھے جو ہے وہ طریق لبیک اچھی جماعت ہونے کا ثبوت، پرامن جماعت ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جب 13 اکتوبر کی رات کو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، ایک بڑا آپریشن کیا گیا جن میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی زخمی ہوئے تھے اور متعدد کارکنان کی شہادت کی خبریں ملی اور تحریک لبیک کو کل عدم قرار دیا گیا، اور جب تحریک لبیک کو مکمل طور پر کرش کر دیا گیا، ان کو دبا دیا گیا، تو اسرائیل ٹائم میں جو ہے وہ ایک کالم چھپا کہ اسرائیل حکومت کی طرف سے جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ اس بات پر اظہار تشکر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تحریک لبیک جو ہے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی. یعنی یہ کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ صرف پاکستان میں شہرت یافتہ نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے، اور وہ تمام ممالک جو اسلام مخالف بیانیاں رکھتے ہیں، جو اسلام مخالف جو ہے وہ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف تحریک لبیک آواز بلند کرتی ہے، اور ان کی نظروں کو آج بھی تحریک لبیک کھٹکتی ہے. تحریک لبیک کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، کوئی وزارت نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل سرکاری سطح پر خوشی منا رہی ہے کہ تحریک لبیک کو قلعدم کر دیا گیا. تو وہاں سے تحریک لبیک کا خوف دکھائی دیتا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ کفر کے ایوانوں میں کس طرح سے اپنا خوف جو ہے وہ پیدا کر چکی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ حامد میر نے تحریک لبیک کے حوالے سے ایک اہم خبر دی اپنے ولاگ میں. انہوں نے بتایا کہ ہم پر پریشرائز کیا جاتا ہے، ہمیں 2016 سے لے کر اب تک پریشرائز کیا جاتا ہے کہ تحریک لبیک کے جلسے نہیں دکھانے، آپ نے سعد رضوی کی تقاریر ٹی وی پر نہیں شائع کرنی، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے تحریک لبیک کو سامنے نہیں آنے دینا. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ آپ تحریک لبیک کو پہلے دبا سکے ہیں، نہ تحریک لبیک کو آپ اب دبا سکیں گے. تحریک لبیک کی مقبولیت جو ہے اس میں جس قدر اضافہ ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. مزید حامد میر نے کہا کہ تحریک لبیک اس ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہے، علامہ سعد رضوی کے ساتھ ہے، علامہ خادم رضوی کے ساتھ ہے. ان کو ہم جو ہے وہ ہمیں پریشرائز کر کے ہم ان کی تقاریر کو بند کر دیں گے، ہم ان کے جلسے نہیں دکھائیں گے. اس سے آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک مضبوط ترین جماعت ہے، ایک مضبوط جو ہے وہ سیاسی بھی جماعت ہے اور مذہبی بھی جماعت ہے. تو آپ ان کو اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے. جو اب آپریشن کیا گیا تھا 13 اکتوبر کو، جو اب ان کو کریش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس سے بھی وہ دبنے والے نہیں ہیں. آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو غائب کر دیا پھر بھی وہ دبنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ پردہ ہٹایا کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جلسے نہیں دکھانے، سعد رضوی کی تقریر جو ہے وہ آن ایئر نہیں کرنی، کیونکہ انسان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو یہ چاہ کر بھی دبا نہیں سکتے، اور تحریک لبیک کی مقبولیت جو ہے وہ خود بولتی ہے کہ ان کی مقبولیت کتنی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اب بھی جو ٹرینڈ چلایا گیا ہے تحریک لبیک کی جانب سے، وہ تقریباً 35 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس پر ری ٹویٹ کیا ہے، اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں. یعنی اب بھی لوگ جو ہے اسی طرح تحریک لبیک سے محبت کرتے ہیں جس طرح شاید 13 اکتوبر سے پہلے کر رہے تھے. ان تمام تر سختیوں کے باوجود، تمام تر طریقوں سے ڈرانے کے باوجود بھی تحریک لبیک کو ختم نہیں کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ 24 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر الیکشنز میں تحریک لبیک کی طرف سے کنٹیسٹ کریں گے. ان 24 جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ جو 24 تحریک لبیک کے نامزد امیدوار ہیں یہ آزاد حیثیت سے لڑنے جا رہے ہیں، اور 27 جولائی کو یہ بڑا معرکہ ہوگا. اور امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کا کوئی نہ کوئی وہاں سے بندہ جو ہے وہ سیٹ لازمی نکالے گا. حالانکہ وہاں پر ان کارکنان کو جو امیدوار ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو لالچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. اس کے باوجود ان کے وہ ثابت قدم ہیں اور ان کے جذبے جو ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. اور امید یہی ہے کہ تحریک لبیک اس دفعہ بڑا ووٹ حاصل کرے گی آزاد کشمیر میں. اس طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشل.